بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38، 37 اور 38۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 37، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ پھر احسان کیا۔ اس سے پہلے والی آیات میں موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں اللہ رب العالمین سے کی تھیں، ان دعاؤں کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان تھا۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، جو تو نے مانگا وہ تجھے دے دیا گیا۔ یعنی جو کچھ دعائیں کی تھیں ان کی قبولیت اللہ رب العالمین کی جانب سے سامنے آ گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو آج کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، کہ اے موسیٰ، ہم نے ایک مرتبہ پھر تجھ پر احسان کیا۔ اب اس ایک مرتبہ پھر کی جو بات ہے کہ جو پہلے کے احسانات ہیں، جس سے پہلے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر اور اس دن تک جو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اس کا فضل ان کے شامل حال رہا ہے، تو گویا انہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دلا رہا ہے۔ اور یہ یاد دلانے کا مقصد یہاں بھی جو سامنے آتا ہے کہ ان کے اندر وہ اعتماد پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کل بھی ہمارے ساتھ تھا، آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اور یہ جو احسان اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے یاد دلاتے ہیں اور جتاتے ہیں، بتاتے ہیں، اس کی وجوہات ہی یہ ہے۔ جیسے کہیں اس بارے میں اللہ تعالیٰ جب احسانات کی، اپنی نعمتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے، لہٰذا کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ کہیں ان نعمتوں کی قدر و قیمت انسان کو یاد دلانے کے لیے بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تمہارے ساتھ کیا ہے۔ اور یہاں اس مقام پر جو یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر یہ پہلو سامنے آ رہا ہے کہ کل بھی تمہارے ساتھ کیا تھا، آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، یعنی اللہ پر اعتماد کی بات۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہی انداز جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سامنے رکھا ہے۔ پہلے بتایا ہے کہ ہم آپ کو یہ دیں گے اور اس طرح دیں گے، پھر اس کے بعد کہا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ہم نے آپ کی سرپرستی کی، اور پھر اسی کے بعد آپ کو ٹھکانہ فراہم کیا اور آپ کو جو راہیاب کیا، ساری چیزیں جس میں اندر سامنے آتی ہیں۔ تو ایسے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات یاد دلائی ہے کہ دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتا ہوا تمہیں اس مقام تک لے کر آیا ہے، ورنہ تو تمہاری پیدائش کے ساتھ ہی تمہارا قتل کرنے کا سارا منصوبہ موجود تھا کہ قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ نے بچایا۔ اور اسی مقصد کے لیے کہ اس موقع پر تم سے جو کام لیا جا رہا ہے تاکہ اس کے لیے تمہیں تیار کیا جائے۔ تو آگے فرمایا اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی۔ آیت نمبر 38 اور 39 دونوں ایک ساتھ ہم نے لی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ یاد کرو وقت کہ جب ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد کرو وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یہ بات جو اس میں بتائی گئی ہے یہ اسی حوالے سے ہے کہ جب بنی اسرائیل کے بارے میں فرعون کا جو حکم تھا کہ ان کے لڑکوں کو قتل کیا جائے، اور یہ بات بھی سامنے آپ کے آ چکی ہے کہ انہوں نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ 1 سال جو بچے پیدا ہوتے انہیں قتل کرتے اور 1 سال والوں کو رہنے دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی سال میں پیدا ہوئے تھے کہ جو بچوں کے قتل کا سال تھا، لہٰذا اب ان کی والدہ کو شدید قسم کی فکر مندی لاحق تھی کہ اس بچے کو کیسے بچایا جائے، اور وہ اس بارے میں شدید یعنی خوفزدگی کی کیفیت تھی کہ
انہیں پتہ چل گیا تو یہ بہرحال اس کو لے جائیں گے اور قتل کر دیں گے. جتنا وقت وہ چھپا سکتی تھی چھپانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن بہرحال یہ بات چھپنے کی نہیں تھی، کھلنی ہی تھی. تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے جو انتظام کیا وہ بات اللہ تعالیٰ اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ماں کو یہ بات سکھائی، یہ اشارہ کیا، بتایا اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، ایسے جیسے کہ وحی کی جاتی ہے اس طرح سے ہم نے انہیں اشارہ کیا. وحی کے معنی ہے کہ ایسا اشارہ کرنا یا ایسی بات اس طرح منتقل کرنا کہ جسے کی جا رہی ہے اس کے سوا کسی اور کو پتہ نہ چلے. یعنی جس پر وحی نازل ہو رہی ہے اسے تو پتہ چل رہا ہے کہ کیا بات ہے، لیکن دیگر لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ کیا وحی اس پر نازل کی جا رہی ہے. جب وحی کے معاملے میں یہ بات ہے کہ ایک تو وحی جو اصطلاحی وحی کی بات آتی ہے اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین اپنے نبیوں پر وحی بھیجتے ہیں اس کی بات ہے کہ وہ وحی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، فرشتے کے ذریعے آتی ہے یا جو بھی ذریعہ اللہ اختیار کرے، اور اس میں اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں انہیں بتائی جاتی ہیں کہ جو ان کے ذریعے سے پھر دوسرے لوگوں تک منتقل کی جائیں. لیکن وحی کا ایک لغوی معنی بھی جیسے عرض کیا کہ اس طرح سے اشارہ کرنا کسی کو پتہ نہ چلے. تو لغوی وحی کے طور پر لغوی وحی کو اس طرح بھی کہا جیسے بطور الہام کے کہ دل میں کوئی بات آ گئی اس پر پختگی بھی حاصل ہو گئی، یعنی یہ کیفیت ہے. اور جہاں تک یہ لغوی معنوں میں وحی کا تعلق ہے کہ اللہ کی طرف سے بتا دی جائے کوئی بات اور بات جو ہے وہ دل میں جما دی جائے یا وہ بات سکھا دی جائے، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ دوسرے مقامات پر اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اوحی ربک الی النحل، کہ تمہارے رب نے جو ہے شہد کی مکھی پر وحی کی. اب شہد کی مکھی پر وحی کرنا کیا ہے، یعنی اس کے اندر پورا جو مضمون آتا ہے سامنے کہ اس طریقے سے اپنے اللہ کی مقرر کردہ جو ہموار کی بھی راہیں ان پر چلتی جاؤ اور اس طرح سے ہر جگہ سے رس چوس اور لا کر یہ شہد بنا، یعنی وہ سارا مضمون وہاں پر آتا ہے. تو اسے اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اوحی ربک الی النحل، کہ تمہارے رب نے جو ہے نحل پر یعنی شہد کی مکھی پر یہ وحی کی یہ بات. تو اب یہ جو یہاں پر وحی کا لفظ آ رہا ہے یہ لغوی معنوں میں آ رہا ہے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جانور کی بات آ رہی ہے اس کے اندر. تو اس میں یہ بات ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ لغوی طور پر بھی وحی کا لفظ جو ہے اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو جیسے کہ مریم علیہ السلام کے بارے میں بات آتی ہے، ان کے معاملے میں بھی یہ بات ان کے پاس تو فرشتہ براہ راست پہنچا ہے اور اس نے اللہ کی طرف سے یہ بات پہنچائی ہے انہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ یہ بات طے شدہ امت کے اندر ہے کہ وہ نبی نہیں ہے. یعنی نبی کسی خاتون کے بارے میں بھی کہ کوئی خاتون جو ہے وہ نبی نہیں رہی، بلکہ یہ معاملہ جو ہے صرف اور صرف مردوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے. تو اسی طرح سے یہ موسیٰ کی والدہ کے معاملے میں بھی بات آ رہی ہے، تو ان کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہے کہ اللہ نے انہیں یہ بات بتا دی بطور الہام کے ان کے پاس آ گئی، یا اس طرح سے اوحیٰ ربک الی النحل کی بات جو ہے اس حوالے سے آ گئی. تو غرض یہ کہ اس طرح سے اللہ نے یہ بات ان کے دل میں جما دی اور سمجھ میں آ گئی کہ یہ کام کرنا چاہیے. ورنہ جس طرح سے کہ ایک تابوت بنایا جائے اور صندوق رکھا جسے بنایا جائے، صندوق کے اندر بچے کو رکھ کے دریا میں چھوڑ دیا جائے، یہ تو کوئی آسان کام نہیں ہے. یعنی اس طرح کیسے اسے اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ اسی وقت ہے کہ جب کہ پختگی حاصل ہو جائے کہ یہ بات اللہ رب العالمین کی جانب سے ہی کہی جا رہی ہے. تو غرض اللہ نے یہ انتظام کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر ہی انہوں نے یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات بتا دی کہ تمہارا کام کیا ہے کہ تم صندوق کو دریا میں چھوڑ دو، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا. اب دریا کو یہ حکم خود اللہ رب العالمین نے دینا، دریا اسے ساحل پہ پھینک دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ کام ہے، اس نے بتا دیا کہ ایسا ہی ہوگا. اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. یہ جو بات اس کے اندر ہے کہ میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن، ظاہر سی بات ہے کہ یہ بچہ تو ابھی ان کے گھر میں پل رہا ہے، پلے گا، بعد میں جا کر بات ہوگی کہ جب یہ نبوت کا دعویٰ کریں کیا معاملہ ہوگا. لیکن یہ بات بتا دی ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید، جیسے سورہ ممتحنہ میں آتی ہے بات، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو اہل ایمان سے کہا کہ انہیں اپنا دوست نہ بناؤ. تو یہ جو اللہ کے دین کا دشمن ہے وہ اس دین پر جو اس دین کو لے کے جو کھڑے ہوتے ہیں ان کا بھی دشمن بن جاتا ہے. یعنی یہ بات ایک طے شدہ امر ہے. تو یہاں پر بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن اور میرا دشمن یعنی فرعون جو ہے اس کو وہ اٹھا لے گا. یعنی اس کی اب وہ جو طریقہ ہوا اس کے لیے جو ذریعہ بنا، بعد اس کے اندر ہے کہ دونوں ہی سفر تھے اس کے اندر کشتی میں، اور اس وقت میں اپنا جو بھی ان کا جہاز تھا اس میں، اور اس وقت دیکھا اس کو، تو دیکھ کے جو ہے ان کی بیوی نے فرعون کی اسے نکلوایا اور منگوایا صندوق کو، کھولا تو اس میں بچہ موجود تھا.
بعض نے یہ بات اس کو اس طرح سے بیان کی ہے کہ یہ ساحل پہ چٹان کے اوپر جو ہے اس نے پانی نے اس کو ڈال دیا اور وہاں کوئی کنیزیں تھیں ان کی اور انہوں نے اس کو دیکھا اور پھر وہ اٹھا کر لے کر آئیں اور لا کر ان کے پاس جو ہے ان کو جو ہے ان کے فرعون کی بیوی کے پاس ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے کھول کر دیکھا تو بہرحال اس میں بچہ تھا اور اس کے بارے میں جیسے اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی۔ یعنی جیسے ہی اس کو دیکھا تو اتنی زیادہ میں کہیے کہ اس کے ساتھ الفت اور محبت جو ہے اس کے اندر پیدا ہو گئی کہ اب انہوں نے یہ چاہا کہ کسی طرح سے اس کو جو ہے اپنے پاس رکھ لیا جائے، بچا لیا جائے۔ تو یہ کس کا انتظام ہے؟ اللہ رب العالمین کا انتظام ہے کہ اللہ نے یہ کام بھی، تو اب یہ گویا کہیے کہ خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یعنی یہ بھی طریقہ ہے اللہ کا کہ دلوں میں لوگوں کے لیے محبت پیدا کر دے اور اس طریقے سے انہیں ان کا گرویدہ بنا دے اور اپنا مقصد جو ہے پورا ہو جائے، کام پورا ہو جائے۔ تو اس طریقے سے گویا کہیے کہ انہوں نے یہ کام کیا اور پھر اس میں جو ہے جب اس کے یہ بچہ ان کے پاس آ گیا ہے تو فرعون سے جا کر اس نے جو ہے اجازت لی ہے اور اجازت لے کر فرعون سے، ظاہر ہے کہ 1 سال کے بچوں کو تو چھوڑتے ہی تھے، 1 سال قتل کرتے تھے، تو کہہ دیا کہ ایک بچے کے ذریعے سے اس کی طاقت میں بنی اسرائیل کی، اگر بنی اسرائیل کا بچہ بھی ہے، اندازہ یہی تھا کہ یہ بنی اسرائیل کسی بنی اسرائیل کا بچہ ہے اور اس نے قتل ہونے سے بچانے کے لیے اس کو اس طرح ڈال دیا ہے، یعنی یہ خیال یہی تھا تو اس سے ان کی طاقت میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہو جائے گا اور اسے ہم خود پالیں گے، یہ ہمارے پاس پالا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہمارے کام آئے گا، تو یہ پیش نظر رہا ہوگا۔ تو غرض یہ کہ اس طرح سے اس کے لیے جاں بخشی کی بات کرا لی اور اسے پالنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں وَلِتُصْنَعَ عَيْنِي عَلَىٰ عَيْنِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یعنی یہ جو اللہ نے انتظام کیا ہے تو فرمایا کہ یہ ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پلتے تب بھی اللہ کی نگرانی موجود رہتی اور یہاں پلیں گے تب بھی، لیکن بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہے ان کی اپنی پرورش کے لیے اور ان کی پرورش کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے بھی، تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب وہاں پر رہیں گے تو اس اعتبار سے وہ تعلیم و تربیت جو جدید اس زمانے کے اس حوالے سے وہ بھی انہیں حاصل ہو جائے گی، اور بھی جو چیزیں اللہ سکھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بتا دیا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي کہ یہ ہماری نگرانی کا معاملہ، ہم خود دیکھیں گے اس سارے معاملے کو۔ اور انبیاء کے بارے میں یہی اللہ رب العالمین کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نگرانی کے اندر رکھتا ہے اور ان کی تمام زندگی کی حفاظت کی جاتی ہے اور اسی اعتبار سے ان کی صلاحیتیں پروان چڑھائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے اور ان کی شخصیت اللہ کی نگرانی میں ہی بنتی ہے۔ آگے فرمایا استمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلک فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا فلبثت سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ آگے فرمایا یاد کر کے جب تیری بہن چل رہی تھی پھر جا کر کہتی ہے کہ میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے، اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اب اپنے ٹھیک وقت پر تو آ گیا ہے اے موسیٰ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے پہلے عرض کیا کہ اس مقام پر جو ہے بات کو بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، ورنہ اس کی تفصیلات جو ہیں پہلے سورہ اعراف میں بھی آئی ہیں اور پھر آگے سورہ قصص کے اندر بھی سامنے آنے والی ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور واضح طور پر بیان کیا ہے کہ کس طرح سے یہ واقعات جو ہے رونما ہوئے اور یہاں اس کے اٹھا لینے کا معاملہ بھی اور پھر اس کے بعد یہ کس طرح سے اپنی ماں تک پہنچتے ہیں۔ یا اللہ نے 2 جملے میں بات ختم کر دی ہے، وہی بتا دیا کہ ان کی بہن جو ہے وہ ساتھ ساتھ اس کے اوپر نظر رکھتی ہوئی اس صندوق پر ساتھ ساتھ چل رہی ہے دریا کے کنارے، اور جب دیکھ لیا کہ انہوں نے اٹھا لیا ہے یہ اس صندوق کو فرعون کے گھر والوں نے، تو پھر وہ کسی طرح سے وہاں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس کو اس طرح سے روایت کیا ہے کہ معاملہ اس طرح کا رہا ہے کہ جب اسے اٹھا لیا ہے اور اٹھانے کے بعد یہ طے ہو گیا کہ اسے پالیں گے رکھیں گے، تو پھر اس کے دودھ پلانے کی فکر ہوئی ہے اور اس کا دودھ پینے کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ کسی کا دودھ جو ہے قبول بچہ نہیں کر رہا ہے، نہیں کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگاتا ہے، یہ صورتحال بن گئی ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب اس کے لیے تلاش کیا جائے، کوئی ایسی انا تلاش کی جائے کہ جو اس کو دودھ پلانے کا انتظام کیا جا سکے۔ تو کنیزیں لے کر نکلی ہیں تو پھر یہ وہاں پر یہ بچی ان کو ملی، اس کی بہن، یا یہ کہ یہ خود وہاں پہنچ گئی، یہ دونوں باتیں بیان ہوتی ہیں۔
تو جب یہ منظر دیکھا، یہ کیفیت دیکھی ہے کہ تلاش ہے اب کسی ایسی خاتون کی، تو یہ آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں ایک ایسے گھر کے بارے میں کہ جہاں اس کو جو ہے حفاظت سے رکھا جائے اور اس کی بہتر دیکھ بھال ہو۔ تو اس کے کہنے سے جو ہے گویا کہیے کہ پھر انہوں نے اس کی طرف توجہ دی ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہاں پر گئی ہیں اور یا ان کے پاس لایا گیا ہے، اور پھر جب یہ دودھ اسے پلایا تو وہ اس کا دودھ انہوں نے اپنی ماں کا ظاہر سے معاملہ ہے یہ تو قبول کیا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ انتظام کر دیا کہ ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اب اندازہ کرنے کی بات ہے، کیا کیفیت ہے یہ، اللہ کا کیا انعام ہے، کیا احسان ہے، کیا تدبیر کی ہے کہ اب معاملہ اس انداز کا آ گیا کہ یا صرف موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ہو رہی بلکہ ان کی ماں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے، جو فرما دیا کہ وہ رنجیدہ نہ ہو اور اس کی آنکھ جو ہے وہ ٹھنڈی رہے، مطمئن رہے اپنے بچوں کو ساتھ رکھ کر۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ بات ہے کہ پہلے تو ان سے مطالبہ یہی تھا، یہ کیا گیا کہ آ کر دودھ پلایا کریں، انہوں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کی مجبوری ہے کہ بچہ کسی اور کا دودھ لینے کے تیار نہیں ہے، اور اس صورتحال میں انہوں نے کہا کہ نہیں میرا ایک بچہ ہے پہلے سے، اسے دودھ پلا رہی ہوں، ہارون کے بعد میں بات آتی ہے تو، اور اس لیے جو ہے اس کو نہیں لیا جا اس یہاں نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے بالآخر یہ طے کیا کہ ان کے حوالے کیا جائے، یہ باتیں وعید ہو گئے کہ اس کی بہتر دیکھ بھال کی جائے گی۔ غرض یہ کہ اس کی تفصیلات بنی اسرائیل کی روایاتیں بہت ہیں، تو یہاں پر یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ انہیں ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا، اور پھر مزید اگلی بات بتائی، پھر یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا۔ اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی ہمارے سامنے، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ جو قبطی قوم کے ایک آدمی لڑ رہا تھا، اور اس موقع پر جب اس نے مدد کے لیے پکارا بنی اسرائیل کے فرد نے موسیٰ علیہ السلام کو، کہ ان کی جوانی کے بعد کا زمانہ ہے، تو اس وقت میں وہ جب آئے اس کی مدد کے لیے اور ایک گھوسا مارا اور وہ شخص جو ہے مر گیا ہے۔ یعنی یہ کوئی قتل کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ کیا ہے یہ گویا کہیے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات تھی، یعنی حادثاتی طور پر یہ صورتحال جو ہے پیدا ہو گئی کہ گھوسا مارنے سے وہ آدمی مر گیا، لیکن بہرحال قتل تو قتل ہے، چاہے وہ قتل خطا ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کی پاداش بھی یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے معافی چاہی، اس موقع پر یہ ساری تفصیلات دی ہے جہاں اس کا ذکر آئے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بچا کر مدین کی طرف نکلنے کا موقع دے دیا، یعنی انہیں اطلاع مل گئی کہ ان کے جو قتل کا راز جو کھل گیا ہے اور ان کے قتل کے مشورے کیے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف چلے گئے۔ تو فرمایا اللہ نے کہ ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، یعنی اس ساری جو صورتحال ہے یہ اسے آزمائش سے اللہ تعالیٰ تعبیر کرتے ہیں، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا، یعنی جب یہاں سے نکل کے مدین چلے گئے تھے تو وہاں پر بھی اللہ نے ان کے لیے انتظام کر دیا، اور وہ جب بات آئے گی اس وقت تفصیل سے بات ہوگی کہ کیا اللہ تعالیٰ کے اپنے انتظام ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کی گویا کہیے کہ ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی سرپرستی فرماتا ہے۔ تو ایسی موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہاں یہ بھی انتظام کر دیا کہ گھر بھی رہائش بھی مل گئی اور نکاح بھی ہو گیا، یعنی گھر بار کے ساتھ میں وہاں اللہ نے انہیں موقع دیا کہ وہ وہاں اپنی زندگی بسر کریں، یعنی 8 یا 10 سال کی زندگی انہوں نے وہاں پر گزاری ہے۔ اب یہ جو وہاں گزارنا ہے تو اس کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ اتفاقی طور پر ایسا معاملہ ہو گیا ہے، یہ تو اللہ کا انتظام ہے۔ جیسے عرض کیا کہ انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت کے بنانے کا سارا انتظام کرتے ہیں، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کی زندگی کے اندر یہ 8 سال 10 سال ضائع ہو گئے اور یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ انہیں وہاں جا کے رہنا پڑا ورنہ کام کرتے، یعنی ایسا سنہرا دور تھا زمانہ، وہ جوانی کا وقت ہے۔ کہا نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے وہاں جو کچھ ان کی شخصیت کو بنایا ہے، یعنی اس وقت سے جس میں انہوں نے وہاں پر گزارا ہے، تو اس کا اپنے اثرات ہیں، اس کے اسباب ہیں، اس کا نتائج ہیں، تو یہ اللہ کا انتظام ہے اس کے تحت۔ جیسے یوسف علیہ السلام کو اتنی سال جو ہے وہ قید خانے میں بسر کرنے پڑے، تو اب جو قید خانے میں بسر کرنے پڑے ہیں تو اس میں وہاں بھی ان کی کوئی اللہ تعالیٰ جو ضرورت پوری کر رہے ہیں، ان کے وہاں جو تربیت کا معاملہ ہے، جو آزمائش کے مراحل ہیں ان سے وہ گزر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا انتظام ہے اپنا کہ جس کے تحت وہ کام کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے موسیٰ، ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، یعنی یہ ہے وہ بنیادی بات کہ اب یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا وقت ضائع ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے موسیٰ، اور وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ ہے وہ آیت، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا، یعنی جو کام تجھ سے لینا ہے
اس کام کے لیے جو صلاحیت درکار ہے اس کے لیے میں نے تجھے یہ جو سارا مرحلہ ہے، ساری یہ جو ساری زندگی گزری ہے اور جو تربیت کے مختلف مراحل ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک مقصد سے بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو ہے تجھے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تجھے اپنے کام کا آدمی بنا لیا ہے۔ تو یہ انبیاء کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کی شخصیت بناتے ہیں، شخصیت سازی ہوتی ہے، ان کا تربیت ہوتی ہے ان کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات خود فرما رہے ہیں۔ اب آگے کیا فرمایا؟ اب یہ کام کس لیے کیا گیا ہے، تیاری کس لیے ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر یہ ساری آزمائشیں انسانوں کی زندگی میں آتی ہیں، اور آزمائشوں کا ایک بڑا پہلو تربیت بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو امتحان ہے انسان کا، آزمائش ہے کہ وہ کون سا رویہ اختیار کرتا ہے، صحیح یا غلط، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اس تربیت کے کچھ نتائج، اس کا استعمال بھی ہوگا، جو تربیت دی جا رہی ہے اس کا کوئی استعمال ہے، یا بس صرف تربیت دی جا رہی ہے، تربیت چل رہی ہے لیکن استعمال کوئی نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو خوب تیار کرتا ہے مگر میدان میں نکلے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بات جو اس میں ہمارے سامنے ہے، تو اس کی بات کہ یہ جو چیز اس میں سامنے آ رہی ہے، اس نے بتا دیا کہ اب جو ہے کام تمہارے سپرد کیا کرنا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنی فی ذکری، کہ جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ یعنی اب یہ بات جو ہے یہاں پر اس مقام پر یہ بات بتا دی کہ اب تمہیں کس مقصد کے لیے، جیسے پیچھے بات بتا دی تھی کہ تمہیں جاؤ فرعون کے پاس اور اسے نصیحت کرو، شاید کہ وہ بات مان لے، ڈر جائے یا نصیحت قبول کر لے، یعنی یہ بات اس مقام پر کی گئی تھی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ سب دوبارہ ساری یہ ذکر ہو کر ان کی دعائیں اور اس کی قبولیت کی بات، اور پھر یہ ساری باتیں بتانا کہ دیکھو یہ سب کچھ بیکار نہیں تھا بلکہ اس کا ایک مقصد تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر مرحلے پر تمہاری مدد کرتا رہا ہے، تو وہ آگے بھی کرے گا۔ تو اب اس کے بعد اللہ نے فرما دیا جب تمہیں اپنے کام کا بنا لیا ہے اس سے گزار کر، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے کہ اب جاؤ اذهب انت واخوك بآیاتی، جاؤ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور پھر کیا کہا ولا تنی فی ذکری، اور میرے ذکر میں ڈھیلے نہ پڑنا، میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ اب یہ جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے ولا تنی فی ذکری، کل بھی ذکر کی ایک بات آئی تھی جب وہ موسیٰ علیہ السلام خود ہی کہتے ہیں کہ جب کیا میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک کر دیے تو ہم کیا کریں گے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم تیری خوب تسبیح بیان کریں گے اور خوب تیری پاکی بیان کریں گے اور تیرا چرچا کریں گے، تیرا ذکر کریں گے۔ یعنی بات کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا ونذکرک کثیرا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں اس ذکر کی بات کھول رہے ہیں، کیسے کھول رہے ہیں کہ کس ایک ہی آیت کے اندر بات ہو رہی ہے، کیا بتایا اذهب انت واخوك بآیاتی، جاؤ تم اور تمہارا بھائی دونوں مل کر آپ کا میری نشانیوں کے ساتھ بآیاتی، اور پھر کیا کہا اسی آیت میں آگے کہا ولا تنی فی ذکری، اور میرے ذکر کے معاملے میں ڈھیلے مت پڑنا۔ یعنی اب اس میں ایک بات تو یہی ہے کہ میری یاد میں تقصیر نہ کرنا، یعنی یاد میں تقصیر کرنے کا اس مقام پر کیا یعنی بات آتی ہے کہ کہاں سے اللہ کو بھول جائیں گے جبکہ اس کے کام پر ہی لگے اس وقت میں۔ تو بنیادی طور پر یہ بات اس طرح تو اپنی جگہ پر رہے گی کہ جب اللہ کے ذکر کی بات آئے گی تو ساری چیزیں اس کے ساتھ رہیں گی، لیکن جس سیاق و سباق کے اندر بات آ رہی ہے، جس گویا تسلسل میں بات آ رہی ہے، تو اس میں تو بات یہ ہے کہ اب جا کے وہاں جو کام تمہیں کرنا ہے، وہاں جو اللہ کی بات بیان کرنی ہے، وہاں جو اللہ کا ذکر کرنا ہے، وہاں جو اس کا پیغام پہنچانا ہے، تو اس معاملے میں کوئی ڈھیل نہیں ہونی چاہیے، بالکل ڈٹ کے بات کرو جا کر، اور جا کر پیغام پہنچاؤ اللہ کا۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی یہ جو کام کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ظالم حکمران کے سامنے حق کا کلمہ جو ہے ادا کیا جا رہا ہے، اسے دعوت کا یہ کام کیا جا رہا ہے اور ایک دین کی طرف اسے بلایا جا رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ذکر سے ہی تعبیر کر رہے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی تمہیں جو ہے کوئی تکلف نہ ہو یا کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہ ہو یا اس معاملے میں کوئی تقصیر نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ بات یہاں پر بیان کی ہے۔ تو ذکر کے ان پہلوؤں کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ذکر کے حوالے سے رہنی چاہیے۔ ذکر پر ہم تفصیل سے گفتگو پہلے کر چکے ہیں کہ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے، یعنی کب کیا کام کرنا ہے، کس موقع پر کون سا ذکر زیادہ مناسب ہے، کون سا ذکر کا مطالبہ زیادہ سامنے آتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر، یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یعنی کون سا وقت کس کام کے کرنے کا ہے، یعنی کون سا کام مطالبہ اس وقت ہے کہ وہ اللہ کا ذکر جو ہے، اللہ کی یاد جو ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے، اس کو اس وقت کس طریقے سے نبھایا جائے گا۔ کیا میدان میں نکلنے کا یہ کام کا موقع ہے یہ، یا گویا کہیے کہ
کسی گوشے میں بیٹھنے کا موقع ہے. زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان اپنی ذاتی محاسبے کے لیے بیٹھتا ہے, اپنے ذاتی تعلق کے لیے بیٹھتا ہے, اور کبھی موقع یہ ہوتا ہے کہ سب سے نکل کر میدان میں اور اللہ کے دشمنوں کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہوتا ہے, اس وقت اللہ کا ذکر یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ موقع کی مناسبت سے بات ہے, اور اس اعتبار سے کہ کس چیز کی ضرورت کتنی ہے اور کب کب کیا کیا ہے, تو یہ سب اسی کی تعریف میں آئے گا, سب اللہ کا ذکر ہے. تو اس لیے بتا دیا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے. اور آگے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى, کہ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو گیا ہے. جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو گیا ہے. اب یہ جو جانے کی بات ہے, مقصد کیا ہے؟ سرکش ہو گیا, جاؤ پکڑ کے لاؤ, سزا دو, یہ تو مقصد نہیں ہے. یعنی سزا تو اللہ خود دے گا, سزا دینے کا کام بندوں کے حوالے تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم جاؤ انہیں پکڑ کر سزا دو اور انہیں جو ہے اس کا مزہ چکھاؤ, یہ بات نہیں ہے. وہ تو پھر الگ مراحل ہیں کہ جب کوئی مقابلہ ہے, قتال کے میدان سجتے ہیں, وہ الگ چیزیں ہیں. بنیادی طور پر یہاں تو یہ تو دعوت کا, آپ اسے سمجھاؤ جا کر, یہ سرکش ہو گیا ہے یعنی اسے میرا پیغام پہنچاؤ. تو اسی لیے آگے کیا کہا, فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. یہ جو ہدایت اس میں آ رہی ہے اس آیت کے اندر, یہ بڑی کہیے کہ توجہ کی بات ہے. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ کہ سرکش ہو گیا, اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, لَيِّن قول لَيِّن کیا ہے, نرمی کے ساتھ بات کرنا. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ, شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. یعنی دونوں میں سے ایک بات ہو جائے, یہ بات وہاں بھی تھی. لیکن یہاں اضافی بات کیا آئی اس مقام پر, یہاں اضافی بات اس مقام پر آ گئی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, یعنی تمہیں جو ہے اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. یعنی یہ ایک طرف اللہ تعالیٰ خود ہی کی بات بتا رہے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ سرکش ہو گیا ہے, طغا, یعنی جو ہے طغیان اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے, یعنی وہ سرکش ہو گیا ہے, نافرمان ہو گیا ہے. لیکن اس سب کے باوجود بھی تمہیں بات کس طرح سے کرنی ہے, تمہیں دعوت کیسے پہنچانی ہے, تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قول لین کی بات کرتے ہیں, نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. تمہیں اس کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے تمہیں بات کرنی ہے. یعنی تمہاری بات کے اندر کوئی اشتعال نہیں ہونا چاہیے, تمہاری بات کے اندر کوئی لوگوں کو مشتعل کرنے والی چیز نہیں ہونی چاہیے, تندی اور تلخی اور اس طرح کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, بلکہ نرمی کے ساتھ. تو اس معاملے میں یہ جو نصیحت اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اپنے نبی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کی ہے, اور کس کے مقابلے میں, کہ جو اللہ کا نافرمان ہے, بلکہ صرف نافرمانی نہیں ہے بلکہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. یعنی اس نے یہ بات کہی, اس کی بات قرآن مجید میں نقل کی گئی کہ انا ربکم الاعلی, اس نے یہ بات کہی کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یعنی ان کے بارے میں اپنے قوم کے سامنے یہ بات اس نے کہی ہے. تو اس ایسے شخص کے بارے میں بھی کہ جو گویا کہ یہ تاغوت بنا ہوا ہے خود, یعنی خود گویا کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے, اور رسول کے ساتھ یہ معاملہ اس کے جو ہے ساری باتیں سامنے آتی ہیں. اور اللہ رب العالمین کو تو اپنے علم کی بنیاد پر پہلے یہ بات معلوم ہے کہ یہ سدھرے گا نہیں. یعنی اس کے اللہ کے سامنے تو یہ بات موجود ہے, اللہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جو بات بتا رہے ہیں, جو طریقہ سکھا رہے ہیں, وہ کیا ہے کہ تمہیں نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. یعنی یہاں پر یہ دعوت کا, تبلیغ کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ نرمی کے ساتھ بات کرنا. تو اس کی بہت سی اس کی کیفیت ہو سکتی ہے کہ نرمی سے بات کرنے کا کیا کیا انداز ہوگا, کس کس طریقے سے بات ہوگی. تو یہ چیزیں ہمیں انبیاء کے اسوے کے اندر نظر آتی ہیں, اور قرآن بھی انہیں مختلف مقامات پر بیان کرتا ہے. یہاں بات صرف اتنی اپنے سامنے رکھنی ہے کہ یہ کام جو ہے سختی کے ساتھ, تلخی کے ساتھ, تندی کے ساتھ جو ہے یہ نہیں ہونا ہے, بلکہ اس کو بڑے نرمی کے ساتھ میں اور خوش اسلوبی کے ساتھ میں اور خیر خواہی کے ساتھ میں, اور گویا کہیے کہ اپنے جسے کہتے ہیں دل سوزی کا کیفیت, اس کے ساتھ میں اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے. تو یہاں پر فرما دیا کہ یہ کام کرنا ہے, تمہیں کرنا ہی, ویسی ہدایت ہی کہ ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی ہر آدمی سے تمہیں اپنے طور پر توقع رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے. اللہ کو تو معلوم ہے کون مانے گا کون نہیں مانے گا, لیکن اللہ کو اپنے علم کی بنیاد پر تو فیصلے کر نہیں رہا ہے اللہ تعالیٰ, بلکہ سارا انتظام کر رہا ہے کہ وہ انبیاء بھیجتا ہے, پیغامات بھیجتا ہے, ان کی طرف نصیحت بھیجتا ہے کہ مان لیں بات کو. تو یہاں پر ان سے نبی سے جب بات ہو رہی ہے تو اس میں یہ بات سامنے رکھ دی ہے کہ لعلہ یتذکر او یخشی, یعنی اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ جو ہے بات مان لے, نصیحت قبول کر لے, یا ڈر جائے اس بات سے, اللہ کا جو خوف جسے دلایا جا رہا ہے, عذاب کی جو خبر دی جا رہی ہے, اس سے ڈر جائے وہ. تو یہ امکان ہر جگہ ہر وقت موجود رہتا ہے. یہ ہمارے لیے بات جو ہے, یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اس امکان کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرتے چلے جانا ہے. یہ معاملہ تو اللہ کے پاس ہے کہ کون مانے گا کون نہیں مانے گا, کون قبول کرے گا کون قبول نہیں کرے گا, اور کب قبول کرے گا یہ بھی معلوم نہیں ہے.
نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی تو بات سنتے ہی ایمان لے آیا اور پہلے مرحلے میں آپ کے ساتھ شریک ہو گیا، اور کوئی ایسا ہے کہ اسے کچھ وقت لگا، اور کوئی ایسا ہے یعنی بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرد جو ہے اس کے بارے میں بات یہ ہے کہ 5 سال کے بعد ایمان لا رہے ہیں، یعنی یہ کیفیت ہے. اب یہ ہجرت حبشہ ہو چکی ہے، اس کے بعد ایمان لائے. تو یہ سورۃ طٰہٰ کے حوالے سے بات آتی ہے، ان کے حوالے سے آپ کے سامنے آئی تھی. تو لیکن کس درجے کس پائے کے آدمی ہے، بات اپنی جگہ پر ہے کہ کب بات سمجھ میں آتی ہے، کب بات ان پر اثر کرتی ہے، کب دل کا دروازہ کھل جاتا ہے، کب اللہ کی طرف سے توفیق مل جاتی ہے، یہ معلوم تو نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہ دیکھتے ہیں ابو جہل ایمان نہیں لایا، یعنی وہ بھی آخر وقت تک ڈٹا رہا، مان کے نہیں دیا اس نے، حالانکہ بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی، نہیں مانا اس نے، الگ راستے پہ چلا گیا. تو یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون مانے گا اور کون نہیں مانے گا. تو جو دعوت کا کام کرنے والے افراد ہیں انہیں اپنے پورے اطمینان کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ کام کرتے چلے جانا چاہیے کہ اس کے امکانات موجود ہیں کہ کتنا ہی برے سے برا آدمی کیوں نہ ہو اس کے بھی پلٹنے کے امکانات موجود رہتے ہیں کہ کب وہ بات مان لے اور کب پلٹ آئے. تو یہ بات اللہ نے یہاں پر ہمیں سکھائی ہے. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. دونوں نے عرض کیا، ابھی دونوں یعنی حضرت موسیٰ بھی اور ہارون علیہ السلام دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. اب یہ بات ظاہر سی بات ہے، اللہ نے تو ہدایات دے دی ایسا کرنا ایسا کرنا. ابھی جو بات انہوں نے کہی ہے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا، یعنی یہ ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اب ہم وہاں جانا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی پچھلی آیت کے ساتھ ملائے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اس سے پہلے جانے کی بات تو ہو گئی ہے. انہوں نے جیسے اللہ نے کہا کہ جاؤ، پہلے یہ تو دوسری مرتبہ بات آ رہی ہے نا. پہلی مرتبہ میں تو کہا تھا کہ ہاں میں نے تمہیں یہ ساری باتیں کہ آج تمہاری طرف وحی کی ہے، یہ بات اور ساری بات بتائی کہ میں ہی اللہ ہوں اور میری عبادت کرو، میرے سوا کسی کو کوئی الہ نہیں ہے، اور میری عبادت کرو، آپ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو اور آخرت کی بات، اور جاؤ فرعون کے پاس. اور جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے صرف کیا بات کہی، رب اشرح لی صدری ویسر لی، یعنی اپنے لیے بات کہی کہ ہاں یہ چیزیں مجھے چاہیے، اور پھر اللہ نے کہا ہم نے سب تمہیں دے دیا. پھر دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. اب اس موقع پر یہ بات کہنا کیا معنی رکھتا ہے کہ یہ تو ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے یعنی اس میں کہ اس پر ڈر کی بات یا پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرنا. وہ بات کرنے کا موقع بھی دے گا کہ نہیں دے گا، یعنی جاتے ہی معاملہ کچھ اور تو نہیں ہو جائے گا ہمارے ساتھ میں. اس کا ایک پہلو یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب یہ بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے قتل کا الزام ہے، دوسرے مقام پر کہا بھی ہے یہی بات، وہاں پر جب دوسرے مقام پر آتی ہے تو اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر وہاں ایک قتل کا الزام موجود ہے. یعنی اس معاملے میں تو اللہ سے یہ بات جاننا چاہتے ہیں، پتہ کہ کیا ہوگا، یعنی یہ بات موقع ملے گا بھی بات کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ان سے، یعنی اس معاملے میں قال لا تخاف اننی معکما اسمع و ارى. اللہ تعالیٰ موسیٰ دونوں سے کہہ رہے ہیں کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں. اننی معکما میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارى اور سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. یعنی یہ بات جو ہے کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے. یہ کہ جو بھیجنے والا ہے اللہ رب العالمین وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو یہ معاملہ صرف ان کے ساتھ تو خاص نہیں ہے نا، اللہ تو سب کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تو سب جگہ ساتھ موجود ہے. اللہ قرآن مجید میں سورہ حدید میں کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. تو مومن ظاہر سی بات ہے کہ جب اس راستے پر نکلا ہے تو ایک ساتھ کی بات تو اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اور ایک یہ کہ میں تمہاری پشت پناہی کر رہا ہوں. یعنی یہاں ساتھ کی بات کیا ہے کہ پشت پناہی کر رہا ہوں، میں تمہارے پیچھے، میں تمہاری گویا کہ سرپرستی کے لیے موجود ہوں، میری حفاظت موجود ہے، اور میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں جو کچھ کام تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے. کہیں چلا نہیں گیا ہوں، غافل نہیں ہوں کہ پتہ ہی نہیں چلا، ہمیں تو بھیج دیا پیچھے کیا ہوا ہمارے ساتھ انہیں تو معلوم ہی نہیں ہوا. تو ایسا نہیں ہے. دنیا میں کسی اور کے ساتھ کا معاملہ تو ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی بات کیا ہے کہ وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جو ہے اس کے سامنے. لہذا کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نہیں پہنچا سکے گا. تو اس طرح سے وہ بات کہہ دیتے ہیں واضح طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا آگے
فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ. فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، ہم تیرے رب کے رسول ہیں، اس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اس کے فرستادے ہیں. بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے. ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. یہاں پر یہ بات بھی سامنے آ جانی چاہیے، جیسے کہ یہ بات آئی ہے کہ یہاں پر جو اسے مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے، اور ہدایت کی پیروی کی بات بھی کی گئی ہے. لیکن بعض الفاظ کے اندر بات اس طرح نہیں آ رہی ہے. تو بعض اوقات یہ غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے ذمے صرف اتنا ہی کام تھا کہ بنی اسرائیل کو چھڑا کر لے آئیں، چھڑا کر جو ہے انہیں جو ہے فرعون کے ظلم سے بچائیں، اس کے پنجہ استبداد سے نکال لیں. یہ ان کا منصب تھا، یہ کام ان کے ذمے تھا، یہ کام بھی ان کے ذمے تھا، یہ کام بھی ان کے ذمے تھا. لیکن جو بات اپنی دعوت کا جو عمل ہے، دعوت کی جو بات ہے وہ اپنی جگہ ہے. الفاظ بتا رہے ہیں، یعنی پہلے اسی میں کہا کہ جاؤ نرمی سے بات کرنا، شاید نصیحت قبول کرے. تو کون سی نصیحت کی جائے گی تو قبول کی جائے گی نا. صرف یہ بات تو صرف مطالبہ نہیں ہے، یہ کیا تمہارا مطالبہ تسلیم کر دے، چھوڑ دے پھر بنی اسرائیل کو. لیکن ساتھ ساتھ کیا نصیحت جو کی جا رہی ہے، اللہ کی طرف جو بلایا جا رہا ہے، جو دعوت دین دی جا رہی ہے، اسے قبول کرنے کی بات ہے کہ اس کا امکان ہے کہ اسے قبول کر لے. تو ہر رسول کی، نبی کی یہ دعوت تو سب سے پہلے موجود ہوتی ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے جن کے درمیان مبعوث کیے جاتے ہیں انہیں اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے دین کی طرف بلائیں اور انہیں توحید کی دعوت دیں اور شرک سے انہیں روکیں. یعنی یہ بات ہے. تو یہ کام ان کے ساتھ بھی کیا گیا. تو آگے جو گفتگو چل رہی ہے، آگے جو بات آ رہی ہے، تو وہ جو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ کیا ہے اس میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ انہیں دعوت دی ہے بندگی ہے رب کی. اسی لیے پوچھتا ہے کون ہے تمہارا رب، یعنی اس معاملے میں کیا میں رب کا طرف سے بھیجا گیا فرستادہ ہوں، یہ بات ہو رہی ہے رسول ہوں رب کا. تو اس معاملے میں یہ بات واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ جس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بنیادی دعوت بھی ان کے سامنے رکھی ہے. اور یہ دوسری بات یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا جائے اور انہیں جو ہے اپنے پنجہ استبداد سے نکال دیا، چھوڑ دیا جائے. تو یہ بات انہوں نے ان سے کہی. اور پھر آگے کیا کہا، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے. تو یہ سلامتی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دلالتی کی بات کی ہے کہ جو رائے راست کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے، ورنہ سلامتی خطرے میں ہے، ورنہ تمہاری سلامتی خطرے میں. اور کم سے کم آخرت کی بات تو طے شدہ ہی ہے کہ وہاں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے. تو یہ بات اسے بتائی انہوں نے. انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے. یعنی یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام انہیں پہنچانا ہے. تو یہ باتیں ابھی تو ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. ابھی تو یہ بات اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دے رہے ہیں کہ ان سے یہ باتیں کہو، جا کر ان سے یہ جا کر باتیں انہیں بیان کرو، ان کے سامنے رکھو یہ باتیں. آگے بات آتی ہے کہ وہ جا کر پھر اس کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر پھر بات کرتے ہیں. تب اس بات کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں رکھتے ہیں کہ کیا جب فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں تو کیا مکالمہ سامنے آتا ہے، اس کو اگلی مرتبہ دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.